حضور نے فرمایا ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ، تم میں سے کسی بھی انسان کا تخلیق کا معاملہ اس کی والدہ کے پیٹ میں اس طور سے ہوتا ہے کہ 40 یوما نطفۃ، 40 دن تک وہ نطفے کی کیفیت میں رہتا ہے، ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر کچھ اسی کے لگ بھگ اتنی ہی دیر وہ علقہ کی شکل میں رہتا ہے، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر کچھ اسی کے لگ بھگ اتنی ہی دیر، اتنا ہی عرصہ وہ مضغہ کی شکل میں رہتا ہے۔ یہ الفاظ وہ ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں متعدد مرتبہ کہ جنین کی جو کیفیت رہتی ہے رحم مادر میں، اس کے لیے لفظ نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، یہ قرآن مجید میں سورہ مومنون کے شروع میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہی الفاظ پھر سورہ مومنون کے بعد سورہ مومنون سے متصلاً قبل سورہ حج ہے، تو سورہ حج کے شروع میں بھی یہ الفاظ اسی طرح آئے ہیں۔ بہرحال ان کی اس وقت جو سائنٹیفک حیثیت سے ان کی توجیہ جو ہے وہ اہم نہیں ہے، یعنی یہ مدارج ہے کہ جو رحم مادر میں جو انسانی جنین ہے، انسان کا نطفہ جن جن شکلوں سے گزرتا ہے، اس کے لیے یہ الفاظ ایک فہم عام کے اعتبار سے قدیم زمانے سے مستعمل چلے آ رہے ہیں، اور ان کی کوئی کامل مطابقت تلاش کرنا جدید ایمبریولوجی میں جو بھی سٹیجز آتی ہیں ڈیولپمنٹ آف ایمبریو کی، وہ ضروری نہیں ہے۔ اصل مضمون جو ہے کہ جس کی طرف رہنمائی یہ حدیث کر رہی ہے اور جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ثم یرسل الیہ الملک، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں، فینفخ فیہ الروح، اور وہ اس میں روح پھونکتا ہے۔ یہاں جو بات ہے بہت اہم سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ روح کو یہاں لائف جسے ہم سمجھتے ہیں حیات، اس سے بالکل جدا گانا سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ جہاں تک لائف کا تعلق ہے، حیات کا تعلق ہے، یہ حیات طبعی جو ہے یہ تو نطفے میں بھی ہے، نطفہ بھی بے جان نہیں ہے، اس کے اندر بھی جان ہے۔ پھر اس کے بعد یہ پورا عرصہ جو گزرا ہے، جو یہاں اگر اس حدیث کو ہم اس کے جو ظاہر الفاظ ہیں ان پر محمول کریں تب بھی 120 دن کے لگ بھگ کا عرصہ، یہ 4 مہینے جو گزرے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس دوران بھی وہ جنین جو ہے کوئی بے جان شے نہیں ہے، وہ حیات جو ہے اس کے اندر وہ تو موجود ہے، وہ زندہ شے ہے، لہذا زندگی یہاں مراد نہیں ہے، زندہ تو وہ اس سے پہلے بھی ہے، اول روز سے ہے، بلکہ نطفہ رجل جو ہے وہ بھی زندہ ہے، اور بیضۃ الانثیٰ جو ہے وہ بھی زندہ ہے۔ آج ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ انسان کی پیدائش میں ایک والد کی طرف سے اور ایک والدہ کی طرف سے یہ 2 سیلز جو ہے یہ مہیا ہوتے ہیں، اور وہ سیلز، وہ خلیات جو ہے وہ ڈیڈ نہیں ہے، مردہ نہیں ہے، مردہ ہو تو ان میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آگے وہ جو بڑھنے کا، نشو و نما پانے کا عمل ہے وہ کسی مردہ شے میں تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو زندہ تو وہ سپرمیٹوزوان بھی ہے، نطفۃ الرجل بھی ہے، اور زندہ وہ اووم بھی ہے جو بیضۃ الانثیٰ ہے، ان دونوں کے امتزاج سے جو پھر ایک شکل وجود میں آئی وہ بھی زندہ ہے۔ اس پر یہ سٹیجز گزر رہی ہیں جن کو قرآن مجید میں اور حدیث میں نطفہ اور پھر علقہ اور پھر مضغہ سے تعبیر کیا گیا۔ البتہ اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ فینفخ فیہ الروح، کہ اب فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ اس سے مراد ظاہر ہے کہ وہ روح ہے اس انسان کی کہ جو بہت پہلے تخلیق پا چکی ہے۔ یہ مضمون کئی مرتبہ ہمارے درس قرآن میں آ چکا ہے کہ وہ ارواح کے جن کا عالم امر میں، عالم ارواح میں جن کی تخلیق ہوئی تھی بہت پہلے، حضور کی ایک حدیث میں الفاظ جس کے لیے آتے ہیں الارواح جنود مجندہ، وہ لشکروں کی صورت میں تھی،
اور وہی ارواح تھی کہ جنہوں نے اپنے پروردگار سے وہ عہد الست استوار کیا تھا، الست بربکم قالوا بلی۔ یہ ارواح جو ہے تمام انسانوں کی جو اس دنیا میں آنے والے ہیں، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک بھی جو اس دنیا میں آئے گا، ان سب کی ارواح بیک وقت پیدا ہوئی اور ان سب سے اللہ نے وہ عہد لیا۔ تو اصل جو انسانی شخصیت ہے وہ تو عبارت ہے اس روح سے، اس روحانی وجود سے۔ البتہ یہ عالم مادی میں جو تخلیق کا مسئلہ ہے، اب حضرت آدم علیہ السلام کو ایک فرد کی حیثیت سے لے تو وہ جن مراحل سے بھی گزرے ہیں، جب ان کا وہ جسد مادی تیار ہو گیا تو پھر اس میں وہ روح جو ہے آدم کی وہ شامل کر دی گئی، اور اس امتزاج سے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وجود میں آئے۔ یہی مسئلہ ہر فرد نوع بشر کے لیے ہو رہا ہے کہ وہی اس کا جسد حیوانی جو ہے وہ رحم مادر میں تیار ہوتا ہے، اور جب وہ اسٹیج پر آتا ہے کہ وہ روح ربانی یا روح جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے اس کے مقام اور مرتبے کے اظہار کے لیے، جب وہ جسد حیوانی اس قابل ہوتا ہے کہ اس روح کا تحمل کر سکے تو پھر وہ روح جو ہے اس میں شامل کر دی جاتی ہے۔ اس کو قرآن مجید میں اگر اس مضمون کو آپ تلاش کریں تو جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا ہے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات، اس میں بڑے عجیب الفاظ آئے ہیں، ثم انشأناہ خلقا آخر۔ اب یہ وہ الفاظ ہے کہ جس پر میں نے دیکھا ہے کہ اکثر مفسرین جو ہے وہ اس کا حق ادا نہیں کر پائے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ بہت ابتدائی سٹیجز جو ہے بالکل واضح ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے ایک نطفے کی شکل دی کہ جو ایک بڑے محفوظ مقام پر ہم نے اس کو رکھا، اس سے مراد رحم مادر ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ کی شکل میں تخلیق کیا، فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے اس علقہ سے تخلیق فرمایا ایک لوتھڑا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر اسی لوتھڑے کے اندر ہم نے ہڈیاں پیدا فرما دی، فکسونا العظام لحما، اور پھر ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت پہنا دیا۔ اب یہاں اس کے بعد فرمایا دیکھیے تخلیق تو پوری ہو گئی، جہاں تک جسدی تخلیق کا معاملہ ہے یہاں یہ سب سے زیادہ تفصیلی آیت ہے کہ اس میں ہڈیوں کا بننا اور ہڈیوں پر گوشت کا چڑھنا، وہ سارے مراحل کے آنے کے بعد ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی تخلیق پر۔ اب یہ تخلیق کون سی ہے؟ یہ ہے وہ کہ جس سے وہ حیوان انسان حقیقتاً انسان بنا ہے۔ یہ نوعیت کا فرق ہے، اب زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ ابھی تک اس کی حیثیت ایک حیوان کی تھی، وہ صرف ایک جسد تھا، وہ ایک جاندار ضرور تھا، لیکن یہ کہ ابھی وہ روح اس کی اصل ہے جو حقیقت ہے، جس سے اس کی اصل شرافت ہے، جس سے اس کا اصل مقام ہے، جس سے اس کو اصل مرتبہ حاصل ہونے والا ہے، وہ تو در حقیقت وہ روح ہے۔ وہ جب اس میں شامل ہوتی ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی تخلیق پر، فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بہت ہی بابرکت ہے اللہ جو تمام خالقوں میں بہت ہی عمدہ اور سب سے اعلیٰ تخلیق فرمانے والا ہے۔